شفقت صاحب، یہ ایک انٹریکٹیو سیشن ہم نے آج یہاں پہ لوک ورثہ میں منعقد کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت خاص طور پہ جو ایک یونیفارم کریکولم کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے یہ لوگ آپ سے کچھ کویسچنس ہیں بہت سے لوگوں کے، کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگا، کیسے ہوگا، اور اس کے علاوہ باقی بہت سے ایجوکیشن ریلیٹڈ کویسچنس ہیں. جو نیا کریکولم آپ لوگ پروپوز کر رہے ہیں، ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ کیا اس کو سوچ رہے ہیں اسے پروپوز کرتے ہوئے کہ اوور دا ایئر صرف ہم لوگ بچوں کو ڈگریز یا سرٹیفکیٹس نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ان کے اندر اسکلز ڈیولپ کر رہے ہیں فار دا نیشن فار دا نیکسٹ 30-50 ایئرس؟ یہ چیز ذہن میں رکھی گئی ہے اس نیشنل کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہوئے؟ دیکھیں، آئیڈیلی تو کوئی بھی کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو کہ کسی بھی ملک کے معروضی حالات کے مطابق اتنا اس کے ساتھ کلوزلی الائنڈ ہو کہ ایجوکیشن سرٹیفکیشن کا مطلب نیچرلی آٹومیٹکلی یہ ہونا چاہیے کہ اسکلز بھی ساتھ آ گئی ہیں. برا کریکولم وہ ہوتا ہے کہ جس میں لوگوں نے ڈگریز لے لی ہیں لیکن جاب میں کوئی ان کی مارکیٹ نہیں ہے، کوئی پلیسمنٹ نہیں ہو سکتی. اس کی ایک مثال یہ ہے کہ یہاں پہ تقریباً 600 سے زیادہ PhDs پھر رہے ہیں جن کے پاس کوئی نوکری نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے تو بہت کیئرفلی جو اپنا کریکولم ڈیزائن کیا ہے، ابھی تو کلاس 1 to 5 ہے، جس میں ہم نے کئی چیزیں ایسی انٹروڈیوس کی ہیں جو کہ بچوں کو ہم نے کوشش کی ہے کرٹیکل تھنکنگ کی طرف جائیں رادر دین دس کہ وہ روٹ لرننگ یا رٹا جو ہو. ایک تھوڑی سی وائڈر ہم نے ان کو ہورائزن کو کھولنے کی کوشش، کلائمیٹ چینج کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں، سوشل بیہیویئر کے بارے میں بھی باتیں کی ہیں. سو کئی چیزوں کو اس طرح کیا تاکہ ذرا ان کی کیریکٹر بلڈنگ اور ان چیز ویلیوز کی بات کی ہے. تو بائی دا وے یہ مارچ سے نہیں ہو رہا، کیونکہ ہم نے جب کورونا کی وجہ سے ایگزام سارے ایکسٹینڈ کر دیے ہیں ٹو مئی جون، اور یہ اب اس کی جو عمل درآمد ہے وہ اگست میں شروع ہوگا. تو اس وقت تک ٹیکسٹ بکس اور باقی چیزیں بھی تیار ہو جائیں گی. دوسرا یہ کہ ہم ایک نیا ایکسپیریمنٹ شروع کر رہے ہیں میٹرک ٹیک پروگرام کا. وہ میٹرک ٹیک پروگرام جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آفٹر کلاس 8 جو بچے جو ہیں وہ اسپیسیفائڈ سکلز کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو کچھ اسکولوں میں اب ہم نے ایکسپیریمنٹل کے طور پہ لیبز بنانی شروع کر دی ہیں تاکہ بچے جو ہیں وہ میٹرک بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ کچھ اسپیسیفائڈ سکل جو ہے وہ بھی کریں. اب سکلز جو ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ کیٹیگریز ہو سکتی ہیں. ایک تو آپ سمجھ کہہ لیں جیسے کہ ہائی اینڈ سکلز ہیں، کوڈنگ ایٹسیٹرا، یہ وہ، یا انٹری لیول سکلز بھی ہو سکتی ہیں، پلمبنگ، ٹیکنیشین، سو وہ بھی ہو سکتی ہیں. سو اس طریقے سے ہم ایک پورا وہ کوشش کر رہے ہیں. لمبا سفر ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے خاص طور پہ اسکل سائڈ پہ، لیکن کر رہے ہیں. جی سر، ڈاکٹر حسن، فاسٹ یونیورسٹی. سر میرے 2 کویسچنس ہیں آپ سے. ایک تو یہ کہ اوور آل دنیا اس وقت آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کی طرف جو ہے وہ موو کر رہی ہے. ہماری گورنمنٹ نے بھی ایک نیشنل سینٹر آف ایکسلنس جو ہے وہ کیا ہے. اس کے علاوہ کیا کوئی آپ لوگوں کے پلانز ہیں ریگارڈنگ دس کہ اس چیز کو بھی انکارپوریٹ کیا جائے؟ اور دوسری چیز صرف یہ کہ جو ورڈ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے وہ ہوتا تھا تعلیم اور تربیت. وہ جو تربیت والا اسپیکٹ ہے ایز اے نیشن، وہ اس میں تھوڑا سا فقدان سا فیل ہو رہا ہے. تو کیا کوئی اس کی طرف بھی کچھ ہے کہ ہم لوگ کچھ بچوں کی ٹریننگ، ٹیچرز کی ٹریننگ، کچھ اوور آل مینرزم کی طرف بھی کچھ کریں گے؟ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو 6, 7, 8 کا کریکولم جو بن رہا ہے اس وقت انڈر پروسیس ہے کہ اس کے اندر جو ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں وہ چیزیں ہیں ان کا انٹروڈکشن جو ہے وہ شروع ہو جائے. ہم نے ایک بڑے انٹرنیشنل ایکسپرٹ سے ایک کریکولم ڈیزائن بنوایا ہے جو IT اور ٹیکنالوجی ریلیٹڈ ایشوز ہیں جن کو اب ہم انشاءاللہ جو اس میں میکسیمم چیزیں ہیں 6, 7, 8 کے اندر ہم اس کو انکارپوریٹ کریں گے، اور پھر نیچرلی 9, 10, 11, 12 میں بھی وہ جائیں گی. ہم بڑے کانشیس ہیں اس بات کے کہ ہم نے ایک اپنے بچوں کی جو سکلز ہیں ان کو جو ماڈرن ٹائمز آگے آ رہے ہیں 10, 15, 20, 25, 30 سال اس کے لیے تیار کرنا ہے. تو اس میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ آف تھنگز، بگ ڈیٹا، تو اس کی طرف ہم توجہ دے رہے ہیں. دیکھیں، جو تربیت کی بات ہے نا، یہ کمپلیکس سبجیکٹ ہے. اوبیسلی آپ کریکولم کے اندر ویلیوز بچوں کو سکھا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ سچائی کی آپ ریزنز دے سکتے ہیں ایک ٹیکسٹ بک میں کہ بھی سچائی کیوں ضروری ہے، اور اس قسم کی ویلیوز آپ بڑوں کی عزت کرنا، صفائی نصف ایمان ہے. ہم نے احادیث بھی رکھی ہیں جو کہ بچوں کی تربیت اور اس میں بہت زیادہ ان پہ ہیلپ کر سکتی ہیں. تو لیکن بہت سارا رول ٹیچرز کا ہے، بہت سارا رول پیرنٹس کا ہے. سو ٹیچرز، پیرنٹس
اور جو اسکول کے جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کی ویلیوز، یہ ساری ملا کے تو تربیت کا کام کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹیچرز میں بہت محنت کرنی پڑے گی. ٹیچرز کی سکلز کو بھی ڈیولپ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ان کی یہ ایکسٹرا جو ایک مورل رسپانسبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی کرنی ہے. تو وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو، لیکن انشاءاللہ یہ سفر مشکل ہے، لمبا ہے، لیکن ہے، ہم شروع ہیں اس راستے پہ گامزن ہیں. ہائر ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے کافی کرائسس سچویشن میں HEC نے کچھ امپرومنٹس کی ہیں، بٹ جو سیریس قسم کے ریفارمز ہیں وہ تو نہیں ہیں کہیں بھی. تو آئی وانٹیڈ ٹو آسک کہ یہ ہائر ایجوکیشن پرائیورٹی ہے کہ نہیں، اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان دا لانگ رن؟ دیکھیے، ہائر ایجوکیشن ڈیفینیٹلی پرائرٹی ہے، اور اسی لیے جو HEC کو ہم نے بہت ساری اٹانومی دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے پلانز بنائیں. اس میں بڑے بڑے ایکسپیرئنسڈ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور 2-3 جو انہوں نے ریفارمز کیے ہیں جو کہ میرے سے بھی ڈسکشن ہوتی رہی ہے. لیکن انڈرسٹینڈ کریں کہ منسٹری جو ہے وہ ڈائریکٹلی زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتی HEC کے کاموں میں، لیکن ہم انگیجڈ ہیں. میں وائس چانسلرز کے ساتھ بھی انگیجڈ ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک فنڈامنٹل ڈیسیشن لیا کہ دنیا جہان میں جس طرح 4 ایئر BA ہوتا ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی 4 ایئر BA جو ہے وہ ڈیسیشن تو پہلے ہو گیا تھا لیکن اس کو انفورس کیا ہے، اور اس میں 2 سال کے بعد ایسوسیٹ ڈگری ہوگی اور 4 سال کے بعد بیچلرز ڈگری ہوگی. سو ایک لحاظ سے 16 ایئرز آف ایجوکیشن اور بیچلرز ڈگری کو انہوں نے ایک ٹرمینل بنا دیا. اس سے انہوں نے ایک PhD ٹریک بھی نکالا ہے کہ آفٹر اے 4 ایئر BA آپ PhD کی طرف بھی جا سکتے ہیں. تو یہ تو ایک میجر چینج ہے، یہ چھوٹا چینج نہیں ہے. دوسرا جو ایک پرابلم ہے وہ ہے کوالٹی کا. میں جس سے بہت زیادہ کنسرنڈ ہوں. یونیورسٹیز تو ہم بناتے جا رہے ہیں لیکن جو فیکلٹی ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. جو چند اچھی یونیورسٹیز جن کے نام لیے جاتے ہیں، جن میں سے آپ لوگ بھی ہیں، ان کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کی بلڈنگیں زیادہ خوبصورت ہیں یا ان کے لانس بڑے اچھے ہیں. وہ اس لیے ہے کہ جو فیکلٹی ہے اس کی ایک ویلیو ہے، اس کی ایک قدر کی جاتی ہے. اسی لیے میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اب 216 کے قریب یونیورسٹیز ہو گئی ہیں پاکستان میں. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے سیریسلی کہ یونیورسٹیز کو ایڈ کرنے کی رفتار کم کریں، فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ بہت محنت کریں، بہت کوشش کریں تاکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو فیکلٹی ہے وہ بہت اچھی ہو. اس سلسلے میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں. مثلاً ایک نیشنل اکیڈمی آف ہائر ایجوکیشن بنائی گئی ہے جس میں فیکلٹیز کی ٹریننگ اور باقی چیزیں ہیں. اور پھر ہم نے UK کے ساتھ ایک ایجوکیشن گیٹ وے کا ایک پروگرام بنایا ہے جس سے پروفیسرز کی ایکسچینج ہوتی ہے، جس سے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم اپنے بیسٹ برینز ایجوکیشن میں اٹریکٹ نہیں کریں گے تب تک وہ جو فیکلٹی کے لیولز ہیں وہ امپروو نہیں کریں گے. ایک اور مس نومر ہے، میں اس کے بارے میں تھوڑا عرض کر دوں کہ یونیورسٹیز کا جو بجٹنگ ہے اس کے اندر ہمارے آنے سے پہلے جو ٹوٹل اسپینڈنگ تھی ڈیولپمنٹ سائڈ پہ وہ 18 ارب روپیہ تھی. ہم نے آ کے اس کو 30 ارب تک لے گئے. سو یہ جو ہے نا کہ ایک پروپیگنڈا کہ جو یونیورسٹیز کے اندر پیسے خرچ نہیں کیے جا رہے، ڈیولپمنٹ سائڈ پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کیے گئے، بلکہ آلموسٹ آپ سمجھیں کہ کوئی 60-70% اضافہ ہوا. جو پرابلم ہے وہ ہے نان ڈیولپمنٹ سائڈ پہ، یعنی کہ جو ریکرنگ ایکسپنسز ہیں یونیورسٹیز کے. وہاں پہ بدقسمتی سے ہوا یہ ہے کہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی وجہ سے اوور دی ایئرز جو سٹاف ٹو فیکلٹی ریشو ہے وہ بہت زیادہ چینج ہو گیا. یعنی کہ ایک فیکلٹی ممبر ہے اور اس کے ساتھ 3-3, 4-4, 5-5 سٹاف ممبرز ہیں. آپ میں سے جس کو امریکہ میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے یا باہر کے ملکوں میں، وہاں آپ دیکھیں گے کہ 20 پروفیسر ہوتے ہیں، ان کو مینیج کرنے کے لیے 2 یا 3 سٹاف ممبر ہوتے ہیں. یہاں ایک پروفیسر کے ساتھ 6 سٹاف، 4 سٹاف ممبرز ہیں. وہ پولیٹیکل بھرتیاں ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے بجٹنگ جو ہے نا ساری وہ ساری ہیوائر ہو گئی ہے. تو اس کو اب کچھ درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سو نان ڈیولپمنٹ سائڈ کے اوپر ہم انکریز کریں گے، لیکن یونیورسٹیز کو اب ذمہ داری لینی پڑے گی کہ وہ اپنے جو فیکلٹی سٹاف ریشوز ہیں ان کو کچھ ٹھیک کریں. سر السلام علیکم. سر آئی ایم ڈاکٹر عدنان. سر ان ٹرمز آف آپ نے ابھی میٹرک ٹیک کی بھی بات کی. سر جو ہماری رورل پاپولیشن ہے وہ آلریڈی سائنس سبجیکٹس نہیں پڑھتے اینڈ دین دے کم ٹو ایگریکلچر فیلڈس، تو ان کو آپ کیسا انکریج کریں کہ وہ سائنس سبجیکٹس ٹیک اپ کریں؟ دیکھیں، میں ایک چیز کے بارے میں تو کنونس ہوں، اور میں نے اپنی ٹیم کو یہ ساروں کو یہی کہا ہے
کہ اگر کوئی رورل ایریا ہے یا غریب علاقہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ہائی اینڈ جو ٹریننگ ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. مثلاً کمپیوٹرز اور کوڈنگ اور یہ چیزیں, اگر یہ ضروری نہیں ہے کہ گاؤں میں ہم صرف لوہار ترخان کا کام سکھائیں اور جو شہر ہیں وہاں پہ ہم کوڈنگ سکھائیں. میں نے کہا وہاں پر بھی اس قسم کی ہائی اینڈ ٹریڈ جو ہیں وہ کریں. باقی دیکھیں, سپلائی ہوگی تو ڈیمانڈ کریٹ ہوگا ان چیزوں کے اندر, باقی چیزوں میں تو ہوتا ہے نا. اب اگر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, اویلیبلٹی نہیں ہے, لیبز ہی نہیں ہیں, کمپیوٹرز ہی نہیں ہیں, باقی چیزیں نہیں ہیں, تو ہائی اینڈ ٹریڈ جو ہیں وہ رورل ایریا میں کیسے ہوں گی؟ تو اس لیے ہماری بڑی کوشش یہ ہے کہ ہم اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے انسٹیٹیوشنز کو سپورٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر میں جو کہ ان چیزوں میں جا رہے ہیں. ہم تو بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ جتنا پرائیویٹ سیکٹر ووکیشنل ٹریننگ میں اور سکلز ٹریننگ میں آگے جائے گا اتنی بہتری ہوگی. اس لیے ہم نے بڑے لمبا چوڑا پروگرام بنایا ہے, وہ 14 اس کے کمپوننٹس ہیں. لیکن مختصر بات یہ ہے کہ ہم جتنا بھی یہ ووکیشنل اور سکل ٹریننگ کا شعبہ ہے اس سارے کو ری آرگنائز کر رہے ہیں. ایکریڈیٹیشن کریں گے, سرٹیفیکیشن کو بہتر کریں گے, انٹرنیشنل لنکیجز کریں گے اور پھر ٹریننگ دیں گے. تو انشاءاللہ اس کے اندر رورل ایریاز کے اندر ہر قسم کی ٹریننگ اویلیبل ہوگی. اس سے پہلے کہ میں ڈیجیٹل پبلشرز کے پاس جاؤں, ایک کویسچن جو فیکلٹی ممبرز کی طرف سے آتا ہے, ایک ان کی ریزرویشن ہے, وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور HEC جب بھی کوئی پالیسی بنانی ہوتی ہے, جب بھی کسی قسم کی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے تو وہ VCs کو بلا کے آپ کے ساتھ بٹھا دیں گے, HEC کے چیئرمین VCs کے ساتھ کر لیں گے. لیکن وہ فیکلٹی جو روزانہ کے حساب سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے, جو ان کے میجرلی لیکچرز ہوتے ہیں, ان کا انپٹ کہیں پہ بھی نہیں آتا. تو اس کا کوئی سسٹم اس قسم کا ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا بھی کسی قسم سے انپٹ جو ہے وہ منسٹری کے پاس اور HEC کے پاس پہنچ سکے. میرا خیال ہے کہ شاید کم پہنچتا ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ پہنچتا ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جو ایکیڈیمک سٹاف ایسوسیشن کی اپنی یونینز بنی ہوئی ہیں, ایک سارے ملک کی ایک یونین بنی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ سارے اس میں فیکلٹی والے پروفیسرز ہیں یا نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے تو ہیں کہ ہم سارے پاکستان کی یونین ہیں اور وہ اپنے سجیشنز جو ہیں وہ دیتے رہتے ہیں. بہت زیادہ رول جو ہے وہ وائس چانسلرز کا ہے کہ وہ اپنی فیکلٹیز کے ساتھ اگر انٹریکٹ کر رہے ہیں, فیکلٹی کے ساتھ فیکلٹی کی ڈیفیکلٹیز کا اندازہ لگا رہے ہیں, تو پھر HEC کے لیے بھی آسان ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ذریعے ریچ آؤٹ کر لیں. ان کو کمپلیکس ٹاسک ہے, 216 یونیورسٹی ہیں, کس سے ریچ کریں. لیکن اسینشلی بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے ریفارمز کرنے ہیں تو آپ کو ریفارمز جو ہیں وہ صرف چند لوگوں کو مل کے نہیں کرنے چاہیے, اس کو جتنی وائڈ ڈسکشن کر سکتے ہیں اتنا بہتر. ابھی ہم نے دیکھا کہ خواتین ٹیچرز بیڈ لاک پالیسی کی وجہ سے احتجاج کرتی نہیں, کہ معاملہ وہ کورٹ میں بھی ہے, وہ ہیئرنگ بھی ہم نے اٹینڈ کی. لیکن اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ ان ٹیچرز کو, خواتین ٹیچرز کو واپس بھیجنا چاہ رہے ہیں کہ 5 سال بعد ہی ان کو واپس بھیجنا چاہیے تھا, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, لیکن پھر نئی ٹیچرز کو ڈیپوٹیشنز پر بلایا جا رہا ہے اور آلریڈی سیٹیں جو ہے وہ خالی ہیں, تو کیوں نہیں ان ٹیچرز کو کسی طرح سے ایڈجسٹ کیا جاتا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو یکساں نصاب لا رہے ہیں اس میں آپ مدارس کو کیسے لائیں گے؟ وہ تو پہلے اعلان کر چکے ہیں کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے. پہلی تو بات ہے کہ جو بیڈ لاک پالیسی کے تحت ٹیچرز آئے تھے ان کا ایشو تھا ابزارپشن کا اور ان چیزوں کا. وہ معاملہ ہائی کورٹ میں گیا. ہائی کورٹ نے کہا کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کو لا رہے ہیں یہاں پہ, اس میں کوئی ڈسپلن, کوئی آرڈر نہیں ہے. اور بات بھی صحیح ہے, جو میرے تک پہنچ گیا, اگر میں نے کسی کو oblige کرنا ہے تو میں نے کہا جی آ جاؤ, اور جو ہزاروں اور آنا چاہتے ہیں ان کا, تو انہوں نے کہا کوئی سسٹم بنائیں, کوئی ایگزام کریں, کچھ کریں کہ آپ جب کسی کو باہر سے بیڈ لاک پالیسی کے تحت لاتے ہیں تو وہ ایسا ہو کہ اس میں اپرچونٹی سب کو ملے, تاکہ یہ نہ ہو کہ پک اینڈ چوز ہو. تو اس کے اندر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو آلریڈی ہے ان کو اگر ڈپارٹمنٹ واپس کرنا چاہتا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے, ان کو واپس کر دیں, ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے. سو بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہے, اس کے اوپر اب ایک اسٹے آرڈر آ گیا ہے. سو معاملہ, لیکن ان دا مین ٹائم میری اطلاع, میں نے بات کی FDE سے, اب وہ ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں اور اس سسٹم کے تحت جو نئی بیڈ لاک کے والے آئیں گے وہ ہو جائیں گے. اور میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اسی سسٹم میں ان کو بھی الاؤ کر دیا ہے جو ایگزسٹنگ ہے کہ آپ بھی اپلائی کر دیں. تو میرا تو خیال ہے کہ 80-90% جو اس وقت آئے ہوئے ہیں وہ سارے ابزارب ہو جائیں گے. دیکھیں, مدارس نے ہمارے ساتھ ایک ریٹن اگریمنٹ کیا ہے, اتحاد تنظیمات المدارس نے, کہ وہ اپنے بچوں کو میٹرک اور FSC کرائیں گے, اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے, اور باقی جو تعلیمی ادارے ہیں انہی کی طرح ان کا حساب کتاب ہوگا.
اس کے بعد تھوڑی بہت پالیٹکس اس میں آ جاتی ہے, کچھ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ مدارس کے ساتھ گھس جاتے ہیں, لیکن اس پہ اب عمل درآمد ہونا شروع ہو گیا ہے. ہم رجسٹر بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی میجورٹی آف دا مدارس کو ہم کوشش کریں گے. اور ہم نے قانون بھی پاس کر دیا یکساں تعلیمی نصاب کا, وہ مدرسوں پہ بھی اپلائی کرتا ہے. تو اس لیے کوئی اٹانومی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنا نصاب پڑھائیں گے, وہ وہی نصاب پڑھائیں گے جو کہ اور ساتھ ایف اے, ایف ایس سی اور میٹرک کا ایگزام بھی دیں گے, اور جس کے لیے انہوں نے اگری کیا ہوا ہے. اور جو نئے وفاق نئے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اس پہ اگریڈ ہیں. تو اس لیے کوئی ایسی وجہ نہیں ہے. ٹائم لگتا ہے, دیکھیں جب آپ کوئی بھی چینج کرتے ہیں تو وہ ایک دن میں نہیں ہوتا, وہ چینج کرنے میں ٹائم لگتا ہے. اور جو ایک ان ریگولیٹڈ سیکٹر ہے, جس نے کبھی سرکاری ان کا سلیبس اپنا, ان کا حساب کتاب اپنا, ان کا امتحان اپنا, تو ان کو اگر آپ ایک نظام میں لا رہے ہیں تو تھوڑا وقت تو لگے گا. تھینک یو فار یور ٹائم. ہم نے دیکھا گورنمنٹ نے ڈسٹنٹ لرننگ پروگرام انٹروڈیوس کروایا, لیکن اس کے کچھ فلاز ہیں, اور جو لانگ ٹرم انفراسٹرکچر پہ ہے اس کے اوپر حکومت کیا کام کر رہی ہے. اور اس کے ساتھ ای کامرس کی ایک اتنی بڑی مارکیٹ دنیا میں انٹروڈیوس ہو چکی ہے, لیکن پاکستان میں یونیورسٹی لیول پہ اسٹوڈنٹس کو اگر ای کامرس کے ساتھ انٹروڈیوس کروا دیا جائے تو لانگ ٹرم ایک اسٹوڈنٹ کے لیے کتنا بینیفٹ ہے, کیونکہ جاب مارکیٹس میں اسٹوڈنٹس جاب لیس نظر آتے ہیں. دیکھیں ڈسٹنس لرننگ کا ہم نے ایک شعبہ اپنی منسٹری میں بنا دیا ہے, اور وہ شعبہ ہم نے اسی وقت بنایا جب کہ جیسی پینڈیمک شروع ہوا ہم نے شعبہ بنا دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم نے ٹیلی اسکول شروع کر دیا, ہم نے ریڈیو اسکول شروع کر دیا, ہم نے ایک ایس ایم ایس کا سسٹم کیا جس کے تحت ہمیں فیڈ بیک جو ہے وہ بھی ملتی رہتی ہے. سو مختلف چیزوں میں ہم نے اور ابھی ہم جو آگے جا رہے ہیں, ٹیکنالوجی جو ہے وہ ہمارا ایک میجر جو ان پٹ انٹو ایجوکیشن ہوگا وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا. تو اس لیے آپ یہ سمجھیں کہ ایڈ ٹیک جو ہے وہ دیٹ از بیکمنگ دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ایجوکیشن. باقی رہ گیا ای کامرس, اس کے کورسز ضرور ہونے چاہیے, لیکن اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن منسٹری آف کامرس کرے گی. لیکن ہماری طرف سے بالکل ہم کورسز کو شروع کرنا چاہیے. اریبہ شاہد ریپرزینٹنگ بولو جوان. میرا سوال ایجوکیشن فائنانسنگ کے حوالے سے ہے. اگر ہم 18th امینڈمنٹ کے 2010-11 کے سال کو بینچ مارک ایئر لیتے ہیں تو وی سی دیٹ دا پروونسز, جو ایک انٹرنیشنل کمٹمنٹ بھی ہے ادروائز بھی, کہ 15 to 20% آف دا پبلک ایکسپینڈیچر شوڈ بی ایلوکیٹڈ فار ایجوکیشن. پروونسز پچھلے 10 سال سے یہ کمٹمنٹ میٹ بھی کر رہے ہیں اور بعض سالوں میں ایکسیڈ بھی کرتے ہیں. سکسیسو فیڈرل گورنمنٹس نے آن دی ادر ہینڈ 2-2.5% سے اوپر, وہ 15% تو بہت دور کی بات ہے, 2-2.5% سے زیادہ ایلوکیٹ فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر پا رہی. تو واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ کیونکہ اس کا ایک فال آؤٹ ہماری ایک اور انٹرنیشنل کمٹمنٹ پہ ہوتا ہے وچ از ایلوکیٹنگ 4% آف دا جی ڈی پی فار ایجوکیشن, کیونکہ مینیفیسٹو پرامس بھی رہا ہے کہ 4% آف دا جی ڈی پی ول بی ایلوکیٹڈ فار ایجوکیشن. تو گوئنگ فارورڈ کیا اسٹریٹجی ہوگی منسٹری کی پرائیورٹائز کرنے کے لیے کہ ہم لوگ وہ جو 4% کا ہدف ہے اس کو اچیو کر سکیں, اینڈ آلسو جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس کو اوور آل ایک بوسٹ دے سکیں, کیونکہ فیڈرل لیول پہ ابھی بھی 71% ایجوکیشنل ایکسپینسز نان ڈیولپمنٹ ہیں. آخری بات جو آپ نے کی ہے کہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر جتنا ہم نے بوسٹ کیا ہے اتنا پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا. ہم 30 بلین پہ لے گئے ہیں اور اس کو اور لے کے جا رہے ہیں آگے. جو نون لیگ کے آخری سالوں میں جو ٹوٹل خرچ ہوا تھا وہ 18 بلین تھا. سو اٹس اے بگ چینج. نان ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اس لیے ہائی ہے کہ یونیورسٹیز کو ڈمپنگ گراؤنڈ بنا دیا پولیٹیکل بھرتیوں کے لیے, اور وہ فیکلٹی کی بھرتیاں نہیں تھیں, وہ سٹاف کی بھرتیاں تھیں. کسی کو چپڑاسی لگا دیا, کسی کو یہ لگا دیا, کسی کو وہ لگا دیا. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو سارے بجٹس ہیں نا نان ڈیولپمنٹ وہ کمپلیٹلی ہے وائر ہو گئے ہیں. اور اسی لیے میں نے ایچ ای سی کو کہا ہے کہ اب کیونکہ گرانٹس بہت ساری تو ایچ ای سی سے جاتی ہیں, کچھ پروونشل گورنمنٹس دے رہی ہیں لیکن میجورٹی تو ایچ ای سی کر رہی ہے. تو میں نے کہا تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کریں تاکہ یہ یونیورسٹیز خود ریلائز کریں کہ ہمیں سٹاف ہے اس کو کم کر رہا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ پینشنز جو ہیں انہوں نے تقریباً تباہ کر دیا ہے بہت سارے یونیورسٹی کے فائنینسز کو, کیونکہ فائنینشیل اس کے لیے اب ہم نے کہا ہے کہ پینشن ریفارم کریں, پینشن فنڈز بنائیں, سارا سلسلہ جو ہے اس کو چینج کریں. ٹائم لگے گا اس میں. جہاں تک فیڈرل ایجوکیشن منسٹری کا تعلق ہے, میں تو کہوں گا کہ 15% بجٹ مجھے دے دیں, کیونکہ میں تو اسٹیک ہولڈر ہوں نا. لیکن گورنمنٹ نے اپنے اوور آل جو امپیکٹ ہے اور
سو یہ ڈیفیکلٹ ایئرز ہیں. اس کے اندر ہم نے IMF پروگرام میں بھی گئے ہوئے ہیں. 2.5 سالوں کے بعد اب آپ کو ہمیں نظر آنا شروع ہوا ہے کہ اکانومی جو ہے موو کرنے لگی ہے. جو تباہ کاریاں تھیں پرانی ان کو ٹھیک کیا ہے. سو یہ سارے چیزیں ایسی ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اکانومی موو کرے گی. جب اکانومی موو کرے گی تو پھر ایلوکیشن ٹو ایجوکیشن جو ہے فیڈرل لیول پہ وہ اور ہم بہتر ساتھ ساتھ کریں گے. اینڈ ابھی ہم نے 10 بلین کا جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام لیا ہے, دیٹس اے ہیوج پروجیکٹ, اور وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی اتنا پروجیکٹ نہیں آیا اسکلز کے لیے. تو گورنمنٹ بڑی سیریسلی کچھ چیزوں کو کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس ایک جو ہے نا وہ ایک پروٹیسٹنگ موڈ میں آ گئے اور انہوں نے اپنی آواز پہنچانا شروع کی. کبھی وہ کہہ رہے تھے اسکول بند کریں, کبھی وہ کہہ رہے تھے اسکول کھولیں, کبھی وہ کہہ رہے تھے ایگزامس ہمارے کینسل کریں, CIEs والے آ گئے, اور اس میں گورنمنٹ نے بھی بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے آپ ٹوٹل بھی بڑے ایکٹیو رہے تھرو آؤٹ دیٹ ٹائم. اسٹارٹ میں اٹ فیلٹ لائک اسٹوڈنٹس فائنلی ایک کنیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے اسٹوڈنٹس کا ود دا گورنمنٹ, اینڈ ناؤ دے آر ایبل ٹو سارٹ آف گیو بیٹر فیڈ بیک ایز ویل. تو میرا پہلا سوال تو یہ ہوا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مے بی مور اسٹرکچرڈ اسٹوڈنٹ یونین کا نظام جو ہے وہ گورنمنٹ نے پہلے بھی اس کے اوپر کہا تھا کہ دے مائٹ جسٹ انٹروڈیوس دیٹ, وہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آئے گا؟ آئی ایم ہیپی آن ون تھنگ کہ ہمارا کچھ کنیکشن ڈیولپ ہوا ہے. میرا تو ان دا لاسٹ 6 to 8 months میرے کو 500,000 فالوورز بڑھ گئے ہیں ٹویٹر کے اوپر اور ناؤ دے آر 2.2 million. سو ایک کنیکشن اسٹیبلش ہوا ہے. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جب میں ٹویٹ کرتا ہوں تو وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس ٹویٹ کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. تو دیٹس اے گڈ تھنگ, بیکاز ایک ایجوکیشن منسٹر آف دا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایک ڈائریکٹ کنیکشن آئی ڈونٹ تھنک ان ریسنٹ میموری کبھی ہوا تھا. سو اور اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مثلاً یہ آن لائن ایگزام کے اوپر جب میں نے کہا کہ میں نے HSC کو کہا ہے کہ اس کو اسٹڈی کریں, تو اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے بیکاز اسٹوڈنٹس آر آلریڈی ان کنیکشن ود. سو جہاں تک یہ رہ گیا میرٹ آف دا کیس کہ جی یہ ہونے چاہیے تھے یا نہیں ہونے چاہیے تھے, میرا خیال ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ بھول جاتے ہیں کہ کووڈ جو ہے وہ ایک بڑا سیریس پرابلم آیا ہے اور ساری دنیا ڈسرپٹ ہوئی ہے. تو اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایگزام ہے ایک سیمسٹر کا, کہ جی وہ سیمسٹر کا ایک ایگزام آن لائن لی, کوئی یہ نہیں کہ کوئی سسٹم چینج ہو رہا ہے کہ ایک سیمسٹر کا ایگزام آن لائن لے رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مجھے تو ایک بات کی سمجھ نہیں آتی, زندگی میں جو سب سے میرے مشکل امتحانات تھے نا جب میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا, وہ اوپن بک ایگزامس تھے. اوپن بک ایگزام بڑے مشکل امتحان ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اگر ٹائم لمٹ دے دیا جائے اور تھوڑے کنسیپچول کوسچن دے دیے جائیں تو دے آر ناٹ ایزی ایگزامس. سو آئی ڈونٹ نو وائی دا اسٹوڈنٹس تھنک دیٹ جسٹ بیکاز دے آر ٹیکنگ این آن لائن ایگزام اٹس این ایزی ایگزام. اٹ از ناٹ. لیکن آئی تھنک کہ اس میں فرق نہیں ہوتا کہ اگر بچے جو ہیں وہ اسکولوں کالجز نہیں گئے اتنی دیر سے اور ایک سیمسٹر کا ایگزام ہے, آگے بھی ایگزام آئیں گے, ابھی بھی کچھ ہوگا, تو اگر یونیورسٹیز کے پاس یہ بندوبست ہے اینڈ آئی تھنک کہ بڑا اگر وہ ایسے کوسچنز لگا سکتے ہیں جو کہ کنسیپچول ٹیسٹ کریں اور ٹائم لمٹس لے کے کریں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. باقی رہ گیا کوسچن اسٹوڈنٹس یونین کا. ان پرنسپل ہم خلاف نہیں ہیں اسٹوڈنٹس یونین کے, لیکن ہمیں ان کے سارے ایسپیکٹس جو ہیں وہ اسٹڈی کر رہے ہیں. میں تو اس پیریڈ سے ہوں کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھیں, تو اس لیے ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہوتا بھی کیا تھا. سو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ون سائیڈڈ اسٹریٹ ہے کہ جی اسٹوڈنٹ یونین آئیں تو بڑی کوئی آرڈرلی ہو گیا, کوئی ضروری نہیں آرڈرلی ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز گھس جائیں گی یونیورسٹیز کے اندر. اب میرے حلقہ جو ہے جہاں سے میں الیکٹ ہوتا ہوں وہاں پہ پنجاب یونیورسٹی ہے. اگر پنجاب یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ یونین کا الیکشن ہوگا تو میرے پہ پریشر ہوگا ISF کی طرف سے کہ جی آپ آئیں اور یہاں تقریریں کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. سو وہ بھی میں پرسنلی آئی ڈونٹ تھنک کہ پولیٹیشینس کو یونیورسٹیز کے اندر اس طریقے سے جانا چاہیے. ویسے ایکسٹینشن لیکچر کے لیے چلے جائیں, میں کئی دفعہ یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, آ کے کسی ایشو کے اوپر لیکچر دے دیتے ہیں, تو سارے ایسپیکٹس کو اسٹڈی کر رہے ہیں. ان پرنسپل وی آر ناٹ اگینسٹ اٹ, بٹ سارے چیزیں سوچ سمجھ کے کرنی پڑیں گی. اپنے سوال پہ بڑھنے سے پہلے ذرا ایک فالو اپ کوسچن, مدرسہ کے متعلق جو پالیسی کا بتایا آپ نے کہ ان پہ انفورس بھی کی جائے گی, انہوں نے ایگری بھی کیا ہے, لیکن انہیں قومی دھارے میں لانے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انسینٹیوز بھی ہیں یا پھر صرف اور صرف ایک پالیسی انفورس کر دی جائے گی؟ 2-3 چیزیں ہیں جس میں ہم ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں. پہلے تو بات ہے کہ ان کو جن کے فارن اسٹوڈنٹس آتے تھے ان کو بہت ڈیفیکلٹی ہوتی تھی, ہم نے کہا ہم ویزا میں فیسیلیٹیٹ کریں گے.
دوسرا یہ ہے کہ ان کو بینک اکاؤنٹس کھولنے میں بہت ڈیفیکلٹی ہوتی تھی. ہم نے کہا ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے. اسٹیٹ بینک کو میں نے لیٹر بھی لکھا کہ اب مدارس جو ہیں وہ اپنے بینک اکاؤنٹس کھول سکیں گے. چند مدارس ایسے بھی ہیں, ویسے تو بہت سارے جو ہیں وہ دے آر ویل آف, لیکن جہاں پہ نہیں ہیں وہاں پہ کسی کو انگلش ٹیچر کی ضرورت ہے, کسی کو سائنس ٹیچر کی ضرورت ہے, تو ہم اس میں ان کو ہیلپ بھی کریں گے. اور منسٹری آف ایجوکیشن نے ایک نیا ونگ بنایا ہے, ڈائریکٹریٹ جنرل آف ریلیجس ایجوکیشن. اس کے 16 دفتر ہم کھول رہے ہیں ملک میں. ایونچولی شاید 25 سے 30 دفتر ہو جائیں, جن کا ایک ہی کام ہوگا کہ وہ مدارس کے ساتھ لنک کریں. انسیڈنٹلی یہ مدارس کی خواہش تھی 2 چیزوں پہ کہ جی ایک تو ہم نے منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ آنا ہے, اور دوسرا فیڈرل کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کی کہ آپ پرومسز کے ساتھ چلے جائیں, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے فیڈرل کے ساتھ آنا ہے. تو انشاءاللہ مشکل ہے, نئی چیز ہے, فوری طور پہ نہیں ہوگی لیکن ہو جائے گی. ایک چیز اچھی یہ بھی ہوئی اس گورنمنٹ میں کہ قرآن پاک کی جو تعلیم ہے کیونکہ سمجھنا بڑا ضروری ہے بطور مسلمان, اسے بہت سی جگہوں پہ کمپلسری کیا گیا. لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یکساں نصاب تعلیم کی طرف بھی جا رہے ہیں اور بچوں کو اردو اور انگریزی 2 زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں, تو بطور زبان عربی کا جو ایک ایڈیشن ہے اور اس کی خبریں چل رہی ہیں اور اس پر تنقید بھی ہو رہی ہے, ڈیفینڈ بھی کیا جا رہا ہے, تو اس پر گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے اور کیا لاجک ہے اس؟ میرا موقف تو یہ ہے کہ جو عربی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک کلاسیکل عربک ہے جو قرآن شریف کی زبان ہے, اور ایک ہے جو آج کل عرب ورلڈ میں بولی جاتی ہے. جو کلاسیکل عربک ہے, کیونکہ ہم نے قرآن ناظرہ کمپلسری کر دیا ہے پہلے 5 سالوں میں, تو سارے بچے اس زبان کو پڑھیں گے. آج کل کی آرڈنری ماڈرن عربک ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آلریڈی انگلش اور اردو پڑھیں گے, آسان نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس کو ماڈیفائی کریں گے. ہم اس کو جس طریقے سے سیلنٹ میں ہوا ہے اس طرح نہیں ہوگا, اور کوئی ہم ایک اور لینگویج کمپلسری میں اس کے کرنے کے سخت خلاف ہوں. پہلا سوال ہے 1 نیشن 1 کریکولم. سو یہ آپ کی گورنمنٹ نے ایک انیشیٹو انٹروڈیوس کروایا, بٹ آئی ہوپ دیٹ یو آلسو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک ایجوکیشنل پالیسی نہیں ہے. اٹ ریکوائرز اے چینج آف مائنڈ سیٹ ان آر نیشن ایز ویل, کہ ایک امیر کا بچہ ایک غریب کے بچے کے ساتھ اس کو بٹھائے گا, اس کو وہی کریکولم پڑھائے گا. بیکاز پاکستان میں اسکولز اور کالجز کا جو پرائیویٹ بزنس ہے, اسپیشلی او لیولز اینڈ اے لیولز, اس کا ٹرینڈ زیادہ اس لیے آئے کہ ہم ایک کلاس ڈفرینس کو مینٹین کر سکیں. تو اس حوالے سے آپ کی گورنمنٹ اس میں کیا انیشیٹوز لے رہے ہیں, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو مینٹین دس ہول ایفیشنسی؟ اس کا جواب دے دوں سر پلیز. دیکھیں, جو کلاس ڈفرینسز ہیں پیسے کی بنیاد پہ زیادہ تر, اب اس کو ایک دن میں تو نہیں ختم کیا جا سکتا. پرائیویٹ سکولز کو اجازت دی پاکستان میں, جب اجازت دی تو ان کی فیسلٹیز باقی چیزیں, اور انہوں نے ایک پیسے والی کلاس کو کیٹر کرنا شروع کر دیا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اسٹیٹ کی جو فیلئر تھی, کہ جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن تھے وہ اتنے خراب ہو گئے کہ ایون لوور مڈل کلاس کے پیرنٹس نے سوچا کہ ہم اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہ پڑھائیں اور ان کو ہم پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کریں. اس کے اندر ایک فرق تو یہ آ ہی گیا, اور وہ فرق تو رہے گا, کیونکہ ہم ایک ایکول انکم سوسائٹی تو نہیں ہے. ہم وی آر اے سوسائٹی ود ملٹیپل انکمس. پرائیویٹ سکولز رہیں گے, ان کی فیسلٹیز بہتر ہوں گی, ان کے کمروں میں ایئر کنڈیشنر لگے ہوں گے. پرائیویٹ اسکول ایلیٹ پرائیویٹ سکولز, باقی لو فی پیئنگ پرائیویٹ سکولز بھی ہیں جن میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو وہاں پہ وہ ہوگا, ان کے پاس لیبس بہتر ہوں گی, ان کے ٹیچرز شاید بہتر ہوں, تو اس لیے یہ فرق تو رہے گا. لیکن ہم نے کہا کہ کم از کم ایک فرق تو ختم کریں, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا تھا کہ جب یہ ڈیولپ ہوا تو سرٹیفیکیشن اور پڑھائی اور جو کریکلم اور نصاب اور یہ بھی تبدیل ہو گیا. یعنی کہ ایلیٹ سکول جو تھے وہ انٹرنیشنل لنکیجز کریٹ کر دیے, کیمبرج, آکسفورڈ, بیکلوریا, یہ وہ پیئرسن, اور جو سرکاری اسکول تھے انہوں نے میٹرک کیا, اور پھر مدارس نے درس نظامی کر دیا, اور اس کا رزلٹ یہ تھا کہ قوم تقسیم ہو گئی. یہ صرف انکم کی بنیاد پہ تقسیم نہیں ہوئی, ذہنی بنیاد پہ تقسیم ہو گئی. ایک دوسرے کی سوچ میں جو ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئی. تعلیم کرتی کیا ہے؟ تعلیم آپ کو دنیا دیکھنے کا ایک طریقہ بتاتی ہے, اور اگر سیم فینومینا کو آپ 3 مختلف زاویوں سے دیکھ رہے ہیں تو معاشرے میں نفاق پیدا ہوتا ہے, انتشار پیدا ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ لرننگ سٹینڈرڈز برابر کر دو. نصاب جو ہے وہ لرننگ سٹینڈرڈز ہے, وہ اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہے, وہ ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ نصاب کا مطلب ہے ایک ہی ٹیکسٹ بک. ہم نے ٹیکسٹ بک پہ اب کوئی ایسی سختی نہیں کی. ہم نے کہا کہ نصاب کا لرننگ آبجیکٹیو ایک ہوگا. کلاس 1 کا بچہ
0 سے 100 تک گنتی کر آنی چاہیے اس کو. یہ لرننگ آبجیکٹیو ہے. اس کو تھوڑی سی اے سے لے کے زیڈ تک الفابیٹ آنے چاہیے. یہ لرننگ آبجیکٹیو ہے. ان کو 2 آیات آنی چاہیے. قرآن کو وہ پڑھ سکیں اوور اے 5 ایئر پیریڈ. یہ لرننگ آبجیکٹیوز ہیں. تو جو نصاب ہے وہ لرننگ آبجیکٹیوز کا یا سٹینڈرڈز کا یا معیار کا ایک منبع ہے, اور اس کے اوپر پھر ٹیکسٹ بکس تیار ہوتی ہیں جو اس کے مطابق ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی ٹیکسٹ بکس بھی تیار کی ہیں سرکاری, لیکن ہم نے پرائیویٹ پبلشرز کو بھی الاؤ کر دیا ہے کہ وہ ٹیکسٹ بکس اپنی تیار کر لیں. اور ہم نے پرائیویٹ اسکولس کو کہا ہے کہ اگر آپ ہماری ٹیکسٹ بکس نہیں پڑھنا چاہتے تو آپ پرائیویٹ پبلشرز کی ٹیکسٹ بکس پڑھ لیں. اس پہ بھی بڑی کنفیوژن مچی ہوئی ہے کہ جی پتہ نہیں گورنمنٹ نے یہ کر دیا وہ کر دیا. اصل پرابلم آ رہا ہے ہمیں جو ہائی فی پیئنگ ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز ہیں نا, ان کو فکر پڑ گئی ہے کہ جی شاید انگریزی ختم ہو جائے گی, اور کچھ یہ بھی ہے کہ اسلامیات میں بہت زیادہ پڑھایا جا رہا ہے. تو ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامیات تو ہم پڑھائیں گے کیونکہ وہ ہمارا فریضہ ہے. ہم نے سائنس اور میتھ کو انگلش میں کر دیا, اور باقی جتنے بھی سبجیکٹ ہیں وہ اردو میں ہوں گے. باقی وہ کتابیں جہاں سے مرضی لکھا لیں. I want to talk about the corporate academia gap. یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ گریجویٹ کرتے ہیں ان کے لنکیجز, ان یونیورسٹیز کے لنکیجز آلریڈی آپ کے کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کے انڈسٹریز کے ساتھ ہونے چاہیے تاکہ بفور دا اسٹوڈنٹ گریجویٹس اس کو ایک جاب انسیکیورٹی نہ فیل ہو. اور یہ اسپیشلی میں MBA یا پھر کمپیوٹر سائنسز کے گریجویٹس کی بات نہیں کر رہی, میں ان ڈگریز کی بات کر رہی ہوں وچ کین برنگ اباؤٹ دا چینج ان دا کنٹریز اکانومی, including artificial intelligence, nanoscience and technology, a lot of other things. When I was at Harvard, اب جب ہم کر رہے تھے گریجویٹ, تو اس سے پہلے کمپنیوں نے آ کے وہاں پہ پورے اسٹالز لگائے ہوئے تھے اور وہ سارا کر رہے تھے. اور یہ بیکاز وہ ایک کلچر ہے وہاں پہ کہ کمپنیز جو ہے وہ آ کے ریکروٹ کرتی ہیں کالجز کے جو فریش گریجویٹس ہیں. ہمیں بھی وہ کلچر بنانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ کچھ انسٹیٹیوشنز میں ہے میں ہے, بٹ دیٹس فار دا کمپیوٹر سائنسز اینڈ دا مینجمنٹ ڈگریز. میں ان کی بات کروں جس میں ہمیں انڈسٹریز کو انوالو کرنا چاہیے, سو دیٹ انڈسٹریز دے کانٹریبیوٹ اے فیو پرسنٹیج آف دیئر پروفٹس فار دا یونیورسٹیز تاکہ اسٹوڈنٹس ریسرچ کی طرف زیادہ جائیں. سو اس چیز کے کمپلیکس سبجیکٹ, لیکن انڈسٹریز کو ہم پہلے کھڑا تو کر لیں نا. لیٹ دیم کم اسٹینڈ آن دیئر اون فیٹ. اب تھوڑا سا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ امپروو ہوئی ہے, ابھی تھوڑے ایکسپورٹ بھی بڑھی ہے, تو انشاءاللہ وی آر آن دا رائٹ ٹریک. سوال آپ سے 2 ہیں. سب سے پہلا سوال تو آپ کا جو اسٹوڈنٹس کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان جو ایک لنک ڈیولپ ہو گیا, بلکہ آپ کے درمیان, تو وہ کریڈٹ گوز ٹو یو, اور سب بہت خوش ہیں. مطلب آپ کو تو اگلا وزیر اعظم بچوں نے منتخب کر دیا, بلکہ بیسٹ ایجوکیشن منسٹر بھی قرار دے دیا یہ. لیکن جب اسکول کھلتے ہیں تو ناراض بھی ہو جاتے ہیں, اور مجھے بے وفا بھی کہا گیا ہے. تو وہ مینس بہت اس حوالے سے تھیں گردش میں بھی. سوال آپ سے یہ کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تو آپ کا ایک لنک کمیونیکیشن ڈیولپ ہو گیا ہے. پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کی بات کی جائے تو کووڈ-19 میں ہم نے دیکھا ان کے بہت سارے اعتراضات سامنے آئے. دے ور ناٹ ہیپی ود دی ایجوکیشنل پالیسیز آف دا گورنمنٹ. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آن بورڈ نہیں لیا جاتا. مجھے تنی حیرانی ہے کہ انہوں نے یہ کہا, کیونکہ ہم نے تو بے شمار تو نہیں متعدد میٹنگز کی ہیں پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ, اور زیادہ تر میٹنگز ہمیں لو فی پیئنگ پرائیویٹ اسکولس کے ساتھ کی ہیں. سو پرابلم ایک فنڈامنٹل پرابلم تھا جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسکول بند ہونے سے جو پرائیویٹ اسکولس کی اکانومی تھی وہ برباد ہو گئی. بہت سارے پیرنٹس نے فی پے کرنی بند کر دی, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اسکولز جو تھے ان کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو وہ ایک کرائسس میں چلے گئے. سو جو پرائیویٹ اسکولس تھے وہ ہمیں کہتے تھے کھولو اسکول. جو ہیلتھ منسٹری اور جو ڈاکٹر تھے وہ کہتے تھے بند کرو اسکول. تیسرا فیکٹر ہمارے لیے تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہو رہا ہے, اور چوتھا فیکٹر تھا بچوں کو بیمار نہیں ہونا چاہیے. سو اب آپ ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھیں. پرائیویٹ اسکولز کھولیں, ڈاکٹر نہ کھولیں, تعلیم کا بے شمار نقصان, ہیلتھ ان ڈینجر. ایسے ماحول میں ذمہ داری لینا کھولنے کی بند کرنے کی یہ آسان کام نہیں ہے, کیونکہ جب آپ کے ذہن میں یہ بوجھ ہو کہ یار اگر میں نے غلط فیصلہ کر لیا تو کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی بیماری بچوں میں پھیل جائے. تو اس لیے ہم نے ایک تو وسیع مشاورت کی, صوبوں کو ساتھ لیا, اور بڑی ایک جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم نے سارے فیصلے اتفاق رائے سے کیے. تو اس میں پرائیویٹ سکولز کچھ اپسیٹ بھی ہوئے, ان کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کوئی پیکج بھی اگر ہو جائے, لیکن دعا کریں کہ یہ بیماری کا جو ورسٹ پارٹ از اوور, اسکول کھلے رہیں,
دوبارہ اکانومی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی, تو یہ شکایتیں ختم ہو جائیں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کی لائبریریز میں جائیں یا پھر ریسرچرز یا ٹیچرز پروفیسرز کے آپ رومز میں دیکھیں تو کپبورڈ بڑی پڑی ہے, اور لیبز میں بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کے جو تھیسس کی کتاب ہے یعنی ایم فل کی گرین بک اور پی ایچ ڈی کی ریڈ بک, وہ بہت زیادہ بے شمار کتابیں پڑھی ہیں. سوال آپ سے یہ ہے کہ ہم اس لیول پر کب آ جائیں گے, کیا گورنمنٹ ایسے کوئی ایجوکیشن پالیسیز لے کر آ رہی ہے کہ ریسرچ کو پالیسی تک ریلیٹ کر سکیں؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے, کیونکہ ریسرچ کام آپ کا جو ریسرچ کا ورک ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. پھر پہلے تو بات ہے کہ آپ کو خوشخبری سنائیں کہ ہم نے پاکستان کی نئی ایجوکیشن پالیسی کا آغاز کنسلٹیشن شروع کر دی ہے, اور اتنا انٹرسٹ ہوا ہے, ہمیں بے شمار لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ مارچ میں یا ارلی اپریل میں ہم پاکستان کی نئی ایجوکیشن پالیسی اناؤنس کریں گے. اس میں یہ ساری چیزیں جو آپ باتیں کر رہی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہوگی. لیکن میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر کسی کے ذہن میں کوئی آئیڈیا آتا ہے کہ جی ایجوکیشن پالیسی میں یہ ہونا چاہیے, تو آپ ہمیں لکھ کے بھیجیں تاکہ ہم اس کو شامل کر سکیں, اور اس میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے کہی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی. How do you intend to engage, let's say, EdTech startups for the upskilling of students and faculty members, جو پاکستانی رن EdTech startups ہیں, let's say? دیکھیں, ایڈ ٹیک کے اندر دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری ہے جو ایجوکیشن سائڈ پہ, ایک کیٹیگری ہے جو اسکل سائڈ پہ. اسکل سائڈ پہ تو تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, بیکاز اس میں آپ نے ورچوئل ریالٹی کے ساتھ مشینوں کے لوگوں کو کرنا ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکیں کہ ایسے محسوس ہو کہ جیسے وہ خود کر رہے ہیں, تو وہ تو ایک بالکل ہی ایک علیحدہ شعبہ ہے. لیکن جو ایجوکیشن سائڈ پہ ہے نا, ہم نے ایک ایجوکیشن ٹیکنالوجیکل فورم بنایا ہے. کل ہی اس کی ایک میٹنگ تھی. یہ وہ ساری فرمز تھیں جو کہ ایجوکیشن ٹیکنالوجی میں انوالوڈ ہیں, اور پاکستان کے, میں تو خود بڑا حیران ہوا, اچھے حالات ہیں. کیونکہ جب یہ ہم نے اسکول بند کیے, ود ان 15 days ہم ٹیلی اسکول ہم نے شروع کر دیا. کیسے کر دیا؟ ایک تو خیر ہمیں ٹیلی ویژن چینل لینا تھا, وہ ہم نے پی ٹی وی سے نیگوشیٹ کیا وغیرہ وغیرہ, لیکن ساتھ ہمیں بنایا کانٹینٹ مل گیا. کلاس 1 کے سبق, کلاس 2 کے, 3 کے, 4 کے, ٹل کلاس 12, اور انہوں نے سب نے قومی جذبے کے تحت ہمیں مفت دے دیا. تو ود ان 15 days ہم نے صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک لیسنز بیم کرنے شروع کر دیے. اور اکارڈنگ ٹو گیلپ تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچے روز بیٹھ کے وہ دیکھتے تھے, یا ان کے والدین ان کو بٹھا دیتے ہوں گے کہ دیکھو. سو مقصد یہ ہے کہ ایڈ ٹیک کا بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ پاکستان میں اتنا ایڈ ٹیک کا ٹیلنٹ موجود ہے کہ ہم نیا سے نیا کانٹینٹ جو ہے وہ بناتے رہیں گے. اور اب ہم نے پروجیکٹس شروع کیے ہیں, ورلڈ بینک کی اسسٹنس بھی آئی ہے, تو اس انڈسٹری کو ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. ایک معاشرے میں ایک جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں ان کو آگے جاب اپرچونیٹیز بھی ان کے لیے نہیں ہیں. سلیبس جو ہے وہ ایک ہی ہوگا, پرائیویٹ کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی. تو اس میں پرائیویٹ ایسوسیشن آپ کا ساتھ دے رہی ہے؟ دیکھیں, پرائیویٹ اسکولز, ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز کو بڑا خدشہ اور فکر ہے, کیونکہ ان کا زیادہ تر تعلیم کا جو تھا وہ کیمبرج اور ان لوگوں سے گیٹ تھا, تو ان کا خیال ہے کہ شاید اس سے فرق پڑ جائے گا. نہیں پڑے گا. ہمارا نصاب کا معیار جو ہے, یہ کیوں پرزیوم کیا جاتا ہے کہ اگر پاکستان نے نصاب بنایا تو وہ کمزور ہوگا؟ یہ ایک ہماری سوچ کے میں کمی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک باہر کی میڈ ان ولایت کی کوئی سٹیمپ لگی ہو تو وہ ٹھیک ہے, اگر پاکستان میں کوئی چیز بنی ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا اس کو غور کرنا چاہیے. اور انسیڈنٹلی ہم نے نصاب بنانے کے لیے ہم نے وائڈ کنسلٹیشن کی, کیمبرج سے بھی کی, باقیوں سے بھی کی, انٹرنیشنل کریکلمز بھی دیکھے. ہم نے انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ہمارا پارٹنر بنا, لمز کے 100 لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ہم نے کوئی یہ بیٹھے بیٹھے نہیں کر دیا. سو ریزسٹنس چینج میں ہمیشہ ہوگی, لیکن ہم کوشش کریں گے اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اوور کم کریں. تو انشاءاللہ وی آر ہوپ فل تھنگز ول گیٹ بیٹر. سر میرا سوال ہے پڑھانے کے طریقے پر. ہم دیکھتے ہیں جو برٹش جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم ہے, او اینڈ اے لیول ہو گیا, وہ کانسیپٹس پہ بہت فوکس کرتے ہیں, کانسیپچل لرننگ پہ فوکس کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرک اور ایف ایس سی ان میں بس انفارمیشن کو کیمر کیا جاتا ہے, لوڈ کیا جاتا ہے, اس پہ کانسیپٹ سے زیادہ فوکس نہیں ہوتا. وہ اسٹوڈنٹس بھی یہی کرتے ہیں اور ٹیچر کا پڑھانے کا طریقہ بھی یہی ہے. تو گورنمنٹ کا کیا اس پہ لاہے عمل ہے کہ اس کو چینج کیا جا سکے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑی دیر تک ہمارا جو سارا نظام تعلیم تھا نا, اس کا بیسس رٹا تھا. ہم سارے رٹے کی پیداوار ہیں. لیکن اب ہم نے جو اپنا کریکولم ہے اس کے اندر ہم بہت ایمفسائز کر رہے ہیں کنسیپچول, کوگنیٹیو لرننگ, اور ہم ایگزام سسٹم کو سارے کو ری ویمپ کر رہے ہیں. چند دنوں میں ہم ایک ری ویمپ کر کے اناؤنس بھی کرنے لگے ہیں. ہم ایم سی کیوز کی طرف جا رہے ہیں, ملٹیپل چوائس کویسچنس کی طرف, تاکہ وہ ذرا انداز سے آئے, سوچنے کا وہ
سمجھنے کا دیکھیں اس کے اندر, روٹ لرننگ کو ختم کریں. تو یہ ساری آبجیکٹیوز ہیں ہمارے نئی ایجوکیشن پالیسی کے. آسان نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا, صرف اس کے اندر اسٹوڈنٹس کا پرابلم نہیں ہے, ٹیچرز کا پرابلم ہے. آپ نے ساری عمر ایک طریقے سے پڑھا رہے ہیں, یہ ڈیفائن دس, اور اس کے بعد آپ نے 2-3 چیزیں پوچھ, تو وہ ایک طریقہ بنا ہوا ہے. اب اس طریقے کو چینج کرنے کے لیے جو ٹیچر ہے نا, اس کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ میں نے سوالات ایسے بنانے ہیں جو کہ اس کی تھنکنگ کو کویسچن کریں. وہ میرا بڑا فیوریٹ جوک ہے, کسی نے کرکٹ میچ یاد کیا ہوا تھا تو آ گیا ایئرپلین جرنی, تو اس نے کہا کہ میں جہاز میں جا رہا تھا, میں نے کھڑکی سے دیکھا تو مجھے کرکٹ میچ نظر آ گیا, اور کرکٹ میچ پہ پوری جو ہے وہ کہانی لکھ دی. سو یہ ہم نے چینج کرنا ہے انشاءاللہ, وی آر ورکنگ آن اٹ. سر جو میرا سوال ہے وہ ہمارا جو لینگویج آف انسٹرکشن ہے اس کے بارے میں ہے. آپ نے اس کو پارشلی آنسر بھی کیا ہے, لیکن ابھی بہت ساری ریسرچز نے یہ شو کیا ہے کہ اگر ہم بچوں کو تعلیم خاص طور پہ میتھس, سائنس, SST اس زبان میں دیں جو کہ وہ بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں, جو کہ ہمارے کانٹیکسٹ میں اردو اور جو ان کی لوکل لینگویجز ہیں وہ ہیں, تو ان کی جو لرننگ ہے وہ بہتر ہوگی بنسبت انگلش کی. اور یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ انگلش میں پڑھا رہے ہیں وہ سبجیکٹس تو انگلش کی لرننگ بہتر ہوگی. تو اس بارے میں PTI کی بڑی اچھی پالیسی رہی ہے کہ اس نے, آپ لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری بڑی انکلوسیو پالیسی ہے اور ہم یہ اسپیس دیں گے کہ ہم لوکل لینگویجز میں پڑھائیں. لیکن میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایگزیکٹلی ابھی PTI اس پالیسی کو کس طرح دیکھ رہی ہے, اسپیشلی ان دا کانٹیکسٹ آف 18th امینڈمنٹ جہاں پہ صوبوں کے پاس اپنا بھی اختیار ہے. تو ہاؤ آر یو گوئنگ ود دس پالیسی؟ دیکھیں اس کے اندر یہ کمپلیکس کویشچن ہے, لینگویج والا جو کویشچن ہے, اٹس ناٹ این ایزی کویشچن. پاکستان میں کہتے ہیں 84 لینگویجز ہیں. سو وین یو ٹاک آف مدر ٹنگ, صرف آپ یہ نہ سوچیں کہ اردو, اور مثلا میری مدر ٹنگ پنجابی ہے. پنجاب نے بدقسمتی سے آج سے 100 سال پہلے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو پنجابی نہیں پڑھانی, اور اشرافیہ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ پنجابی بولنی بھی نہیں ہے. سو اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ پنجابی زبان جو ابھی بھی جسے کہتے ہیں لنگوا فرینکا, یعنی کہ جو عام آدمی کی زبان ہے پنجاب میں, اس کو کوئی نہیں پڑھاتا. اسی طرح اگر آپ نے مدر ٹنگ کرنا ہے تو پھر تو پنجابی پڑھنی چاہیے. اب پنجابی جو ہے وہ ہر کوئی 50 میل کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہر 50 میل کے بعد آپ مدر ٹنگ جو ہے اس کو چینج کر دیں. سو ڈیفیکلٹیز ہیں, بے شمار لینگویجز ایسی ہیں جو کہ پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے, پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ زبان جو بچے کو آتی ہے پڑھایا اسی میں جاتا ہے. جو ٹیچر کہہ رہا ہے وہ اس کو انگریزی میں نہیں پڑھا رہا, وہ ٹیکسٹ اس کو انگریزی کا مل رہا ہے, اور اگر اس کو اللہ کرے اس کو سمجھ آ جائے کہ ٹیکسٹ میں کیا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اس زبان میں بچے کو پڑھائے جو بچے کو سمجھ میں آتی ہے. اس کے اندر بڑی ڈیبیٹ ہوئی, کوشش کی گئی کہ لینگویج آف کامن یوزیج اردو ہے, تو پنجاب نے کہا کہ جی ہم سارے مضامین اردو میں پڑھائیں گے سوائے انگلش کے. KP نے کہا ہم سارے مضامین انگریزی میں پڑھائیں گے سوائے اردو کے. اس کے بعد پرائیویٹ سکولز جو ہیں وہ تو پہلے ہی انگریزی پڑھاتے تھے. سٹیزن فاؤنڈیشن جس کے 1600-1700 اسکول ہیں, انہوں نے کہا ہم نے اردو پڑھانی ہے. اس کے بعد ایجوکیشنسٹ آ گئے, جیسے آپ نے بات کی, انہوں نے کہا کہ جی مدر ٹنگ میں پڑھاؤ. سو ایک بہت ساری آوازیں جو ہیں اٹھیں. جب بہت ساری آوازیں اٹھیں تو آپ نے بیچ میں سے کوئی راستہ نکالنا تھا. سو آپ نے بہت سوچ و بچار کے بعد جو کہ ایکسیپٹیبل سولوشن تھا ٹو موسٹ پیپل, 100% تو کوئی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا, وہ یہ تھا کہ انگلش اردو سائنس جو ہے, انگلش میتھ سائنس جو ہے اس کو انگلش میں الفابیٹکس فارمولاز. تو میں نے بلکہ اپنے ٹیم کو کہا کہ تھوڑا سا ہائبریڈ کتابیں لکھیں تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو, اور باقی سبجیکٹ سارے اردو میں ہوں گے. اب آپ دیکھیں روز جو آرٹیکل میرے خلاف آ رہے ہیں اس میں اگر آپ ہڈن چیز دیکھیں کہ جی انگریزی ختم کر دی, ہمارا اسٹینڈرڈ خراب ہو جائے گا, آپ کو نظر آئے گا وہ. سو یہ ہیں ہماری سوسائٹی میں جو ایک دراڑیں ہیں یا ہمارے وہ ہیں, اور اس کے لیے وہ آپ کو ڈبیٹ میں بھی نظر آئیں گی. بٹ وی ایز اے گورنمنٹ ہم نے پالیسی ایسی بنانی ہے کہ جو بہت زیادہ انکلوسیو ہو اور میجورٹی کو ایکسیپٹیبل ہو. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی.